میٹھے بابرکت نام میں شروع کی سلامتی ریکارڈنگ کلوز کر دے آج ہمارا چوتھا کلمہ ہے. یہ وہ 7 الفاظ ہیں جو ہمارے غلام یسوع مسیح کی مبارکہ زبان سے نکلے. 3 کلمے جو ہم سن چکے ہیں، اب یہ چوتھا کلمہ ہے. پہلے 3 کلمے جو ہیں وہ روشنی کے تھے، وہ دن کے وقت میں یسوع مسیح نے اپنی مبارکہ زبان سے ادا کیا. اب ان کے 2 پورشن ہیں، پہلے کلمے سے لے کر تیسرے کلمے تک اور چوتھے کلمے سے لے کر 7ویں کلمے تک. چوتھے سے لے کر 7ویں تک جو کلمات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلمات خدا یسوع مسیح نے اندھیرے اور لکھا ہے کہ پورے ملک میں اندھیرا چھایا. اور اگر ہم اوریجنل مطلب پڑھیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اندھیرا چھایا. اور آگے پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس نے چلا کر کہا ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی جو ہے وہ عبرانی زبان استعمال کرتا ہے، اور ایلی ایلی اس کا مطلب ہے اے میرے خدا، اور لما کا مطلب ہے کیوں، اور سبقتنی کا مطلب ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا. یعنی خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور جب ہم مرکز کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے یعنی وہ آرامی وقت استعمال کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے میرے خدا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میسج میں، اس کلام میں، چوتھے کلمے میں جو ہے وہ ایک تسلیس کا عنصر دکھایا جاتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا باپ، اے خدا روح القدس، کیونکہ خدا بیٹا کو خدا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب اس کی وجہ ہے چھوڑ دیا. اور سب سے مشکل جو کلمہ ہے وہ چوتھا ہی کلمہ ہے. اور اس بات کو سمجھنا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ بڑا مشکل ہے. اس کو بیان کرنا، اس کو سمجھنا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ اس نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے اور کیوں کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہودی یہ مانتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص کلام مقدس میں سے، تعلیم میں سے کوئی لفظ پڑھاتا ہے، اقتباس کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے جو اقتباس ہے وہ تلاوت کرتا ہے. اس کا مطلب کہ غلام یسوع مسیح جو ہیں وہ زبور 22 کو تلاوت کر رہے ہیں. وہ جو یہودی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ پورے زبور کو تلاوت کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبور کا جو شروع ہے، جو مقدس داؤد نے لکھا ہے، وہ ایک نبوتی زبور ہے. وہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غلام یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اور یہ اگر ہم اس پورے زبور کو پڑھیں، سیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جو آخری حصہ ہے وہ پتہ مندی کا. آمین. آخری حصہ جو ہے اس پر ایک فتح کا شادیانہ بتایا گیا. اس نے تمام بنی انسان کے گناہوں کو لے کر وہ خود صلیب پر چڑھ گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو انبیاء مرسلین آئے، جن میں انبیاء اکبر، انبیاء اصغر، انبیاء سابقین اور متأخرین، جتنے بھی انبیاء آئے وہ کوئی بھی گناہ نہیں اٹھا سکتا. اور خدا کا یہ پلان تھا، یہ ایک منصوبہ آلریڈی کیا تھا کہ اس کے لیے جو ہے، نجات کے لیے جو ہے، جو کفارہ دے سکتا ہے وہ اس کا بیٹا ہے. اور آج اس کی جو 5 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، 5 طرح کی رفاقتیں ہیں. پہلی رفاقت ہے ازلی ابدی رفاقت. یہ وہ رفاقت ہے جو بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رکھتا ہے.
ازلی وقتی رفاقت، یعنی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ازلی رفاقت رکھتا ہے، وہ ازل ہی سے اپنے باپ کے ساتھ رہا، اور بیٹا اور روح القدس اور خدا باپ یہ تینوں، ان تینوں کے اندر یگانت ہے، ایکتا ہے، یکجہتی ہے، اور یہ تینوں ایک ہیں، اور وہ بیٹا خدا کے ساتھ شروع سے موجود ہے۔ اب دوسرا جو ہے وہ ہے الہی رفاقت۔ الہی رفاقت یہاں اتھارٹی، الہی اختیار کو ظاہر کرتا ہے کہ جو اختیار خدا باپ کے پاس ہے وہی بیٹے کے پاس بھی ہے، روح القدس کے بھی پاس ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح تھا وہ صلیب پر بے ہوش تھا، اسے ہوش نہیں تھی، تو یہ ان کے لیے ایک بات ثابت کرتا ہے کہ اس نے جتنے بھی کلمات اپنی مبارکہ زبان سے ادا کیے اس نے بڑے ہوش و آواز کے ساتھ بیان کیا۔ آمین۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے تو نیند میں کہے ہیں، اس نے جو کلمات ادا کیے ہیں وہ تو بے ہوشی کے حالت میں کہے ہیں، بلکہ اس نے پوری سمجھ کے ساتھ ان کلمات کو بیان کیا۔ اور تیسری رفاقت جو ہے وہ ہے جلالی رفاقت۔ جلالی رفاقت، یہ رفاقت جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ جلالی ہے، اور باپ بھی جلالی ہے، روح القدس بھی جلالی ہے، اور وہ باپ کے ساتھ رفاقت کرتا ہے۔ اور چوتھی رفاقت جو ہے وہ ہے الہی مرضی۔ الہی مرضی جو تھی وہ خدا باپ کی مرضی یہ تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے، جو اکلوتا بیٹا ہے، وہ دنیا میں جائے، اور ایک پلان کے مطابق، ایک منصوبے کے مطابق وہ تمام بنی انسان کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے، اور وہ بیٹا اس دنیا کے اندر آیا۔ یہ باپ کی الہی مرضی تھی۔ اور پانچویں اور آخری مرضی جو رفاقت ہے وہ ہے رفاقت محبت۔ یہ رفاقت جو ہے یہ عارضی طور پر ایک جدائی تھی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بیٹے سے تھوڑے عرصے کے لیے جدا ہو جاتا ہے، وہ اپنا منہ چھپا لیتا ہے، کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ تھم جاتی ہے، پوری دنیا، پوری کائنات کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج بھی جو ہے اپنا منہ چھپا لیتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور یہ خدا کی مرضی ہے، یہ عارضی رفاقت۔ اب بیٹے کو اس رفاقت کا تجربہ ہونے جا رہا ہے جو کہ الہی تحفظ ہے۔ اب بیٹا تھوڑے وقت بعد جو ہے بیٹے سے تھوڑے وقت کے لیے جدا ہو گیا، یہ نہیں کہ وہ اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، بلکہ بعض بات ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو والدین جو ہیں اس سے تھوڑے عرصے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، وہ اس سے بات نہیں کرتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے چھوڑ دیں یا چھوڑ دیں گے، بلکہ یہ تھوڑی وقت کے لیے ایک جدائی ہوتی ہے۔ اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس پر تمام بنی انسان کے گناہ، وہ گناہ جو آدم نے کیا، وہ گناہ جو آج پوری انسانیت کی سرشت میں ہے، ہماری مروسی جو گناہ ہے، اس گناہ سے رہائی کے لیے جو ہے بیٹا صلیب پر چھوڑ دیا گیا۔ اور آج ہمارے لیے یہ ایک اصل کلام بھی ہے کہ وہ بیٹا جو ہماری خاطر صلیب پر چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ پھر سے باپ کے ساتھ ملا جا سکے۔ اس نے جب بیٹے سے جدا ہوا ہے تو لکھا ہے کہ قبریں پھٹ گئی، قبروں کے اندر سے مردے نکل پڑے، اور جب مردے نکلے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس ہیکل کا پردہ جو ہے بیچ سے پھٹ جاتا ہے، اور باپ جو ہے وہ آپ خود سامنے آ جاتا ہے تاکہ بنی انسان کے ساتھ ملا جائے۔ آمین۔ اب باپ جو ہے جو پردے کے پیچھے رہتا تھا اب وہ ہم سب کے سامنے آ گیا، اور یہ تب ممکن ہوا جب خدا یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر صلیب پر، اور وہ آپ
ہماری خاطر جو تھا وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے۔ اب ہم نے جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں راست بازی کے اعتبار سے جینا ہے۔ اور آج ہمارے لیے یہی ایک نصیحت ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگیاں خدا یسوع مسیح کو دیں، کیونکہ آج اس نے ہمیں تمام گناہوں سے آزاد کر دیا، اور گناہ جو ہماری سرشت میں ہمارے اندر موجود تھے ان گناہوں سے ہمیشہ کے لیے رہائی ہوگی، تاکہ آئندہ کو ہم گناہ میں زندگی نہ گزاریں بلکہ اس کے بیٹے کے مطابق، اس کے بیٹے کے جو فرمان ہیں، جو آئین ہیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں اور ہمیشہ کی زندگی اسی سے حاصل۔ اور آج خداوند یسوع مسیح جو ہے اپنے لوگوں کو پکارتا ہے، جس طرح اس نے اپنی روح کو اپنے باپ کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا مقصد یہی تھا اور یہی اس کی مرضی تھی، تاکہ تھوڑے عرصے کے لیے باپ جو ہے وہ اس سے جدا ہو جائے، تاکہ تمام بنی ہوئی انسان سے ملاپ کریں۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم خداوند کی طرف قدم بڑھائیں اور خداوند کو اپنا نجات خدا قبول کریں۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں اور چھوٹی سی دعا کریں۔ خداوند قادر و قدیر خداوند، آج کے سارے وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، یہ وقت میں جو ہماری زندگی میں بخش دیا تاکہ ہم تیرے بیٹے کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بن سکیں۔ اے خداوند خدا، آج کے کلام کے لیے، ان بیٹھ جانوں کے لیے اس برکت کو مانگتا ہے۔ اے خداوند خدا، فضل عطا کر کہ جتنوں نے یہ تیرے کلام مقدس کو سنا ہے وہ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ سبوں کی رہنمائی کر اور اپنے جلال کی استعمال اسی یسوع کے نام سے آمین۔